بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مڈل پاس شخص کی شادی ایک ایسی عورت سے ہوئی جس نے فزکس میں ایم فل کر رکھا تھا اور ایک کالج میں 17 اسکیل پر سرکاری جاب کر رہی تھی۔ شوہر نے اپنی بیوی کا ATM کارڈ اور چیک بک اپنے قبضے میں لے لی اور صرف یہی نہیں بلکہ اسی کی تنخواہ پر عیش کر کے اس کو جاہل اور بے وقوف ہونے کا طعنہ دیتا۔ بچے بچپن ہی سے اپنے باپ کو اپنی ماں کا مذاق اڑاتے ہوئے دیکھتے آئے اور جب وہ جوان ہوئے تو ان کے نزدیک ان کا باپ عقل مند ہر گھر کا نظام چلانے والا شخص تھا، جبکہ ماں کو جاہل اور بے وقوف سمجھتے تھے۔ خاتون کی گورنمنٹ سروس کے جب 25 سال مکمل ہوئے تب اس نے اپنے شوہر کو اس کی اوقات دکھانے کا فیصلہ کیا اور گھر سے اچانک غائب ہو گئی۔ خاتون کے بچے تو اپنی ماں کے لیے پریشان ہوئے لیکن شوہر نے اپنی بیوی کو تلاش کرنے کی زحمت تک نہ کی۔ اگلے ماہ کی پہلی تاریخ کو جب وہ بینک میں تنخواہ لینے گیا تب میری طرف سے چھوڑ دے نوکری، لیکن مجھے گھر آنے پر کھانا فوراً ملنا چاہیے۔ مڈل پاس رشید جو نزدیکی شہر میں ایک پراپرٹی ڈیلر کے دفتر میں ملازمت کرتا تھا، آج جلدی گھر آ گیا تھا اور اپنی بیوی نزت پر برس رہا تھا۔ کہنے لگا کہ تمہاری نوکری نے ہمیں عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے، نہ وقت پر کھانا ملتا ہے نہ ہی وقت پر ہم چائے پی سکتے ہیں۔ میں کیا کروں؟ اسکول میں آج نئی ہیڈ مسٹریس نے روک لیا تھا۔ وہ یونیورسٹی میں مجھ سے ایک جماعت آگے تھی اور آج ہی تو دیر ہوئی ہے۔ نزت نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی جو ایم فل پاس تھی اور ایک نزدیکی گاؤں کے گورنمنٹ اسکول میں سائنس کے مضامین پڑھاتی تھی۔ 4 جماعت پڑھ کر مجھ پر رعب جمانے کی کوشش کرتی ہے۔ خبردار جو میرے آگے زبان چلائی، نہ عقل نہ شکل و صورت اور اکڑ دیکھو، زیادہ بک بک کی تو گھر سے نکال دوں گا۔ رشید گھرایا اور ساتھ ہی نزت کے منہ پر 2-3 تھپڑ جڑ دیے۔ رشید اور نزت کی شادی کو 24 سال ہو چکے تھے۔ رشید شکل و صورت کا اچھا اور چرب زبان شخص تھا۔ یہ لوگ نزت کے دور پار کے رشتہ دار تھے۔ نزت کی ملازمت جب ان کے نزدیکی گاؤں میں ہوئی تو اس کا آنا جانا ان کے گھر ہو گیا اور کہہ لیں کہ گھر والوں اور اس کی خود کی پسند سے یہ رشتہ ہو گیا۔ بھائیوں نے کبھی پلٹ کر خبر نہ لی اور وہ اسی طرح زندگی گزار رہی تھی۔ رشید ایک چالاک شخص تھا۔ کم تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اس نے نزت کو باور کرا دیا تھا کہ وہ کم عقل ہے اور پڑھائی لکھائی کے باوجود پہننے اوڑھنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ وہ اکثر و بیشتر اس پر ہاتھ بھی اٹھا دیتا تھا۔ نزت کی چیک بک اور ATM کارڈ بھی یہ اپنے پاس رکھتا تھا اور تنخواہ بھی خود نکلواتا تھا، یہاں تک کہ اس کو کپڑے جوتے بھی خود اسی کے پیسوں سے لا کر دیتا اور رعب جماتا تھا کہ تجھے عقل موت ہے ہی نہیں، اور وہ بیچاری بھی اس میں خوش رہتی کہ میرا شوہر میرا کتنا خیال رکھتا ہے۔ اس کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا نزدیکی شہر کی یونیورسٹی اور کالج میں پڑھتے تھے اور وہ بھی اپنے باپ کو حق پر سمجھتے تھے کیونکہ پیسہ ان کو باپ کے ہاتھ سے ملتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ تمہاری ماں کی تنخواہ سے کچھ نہیں بنتا، یہ تو میں کماتا ہوں تو تم لوگ عیاشیاں کر رہے ہو۔ وہ بھی اپنے باپ کو دنیا کا عقل مند ترین شخص سمجھتے تھے اور جھگڑے کی صورت میں ماں ہی کو سمجھاتے تھے کہ تو غلط ہے۔ نزت کیسی ہو، کیا حلیہ بنائے رکھتی ہو، ماشاءاللہ سے اچھی خاصی ملازمت اور تنخواہ ہے تمہاری، اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے تو کچھ اپنے اوپر بھی لگا لو۔ خوش لباس اور چھریرے بدن کی مالک ہیڈ مسٹریس نیلوفر نے نزت کو اپنے دفتر میں بلا کر لمبا سا لیکچر ایک سانس میں دیا۔ یہ تمہارے منہ پر نشان کیسا ہے؟ نیلوفر کی نگاہ نزت کے کان کے پاس پڑی تو وہ بے اختیار چونک اٹھی۔ وہ جی کیا وہ جی لگا رکھی ہے؟ غضب خدا کا، 21ویں صدی شروع ہو چکی ہے اور تم خاوند سے مار کھا رہی ہو، مجھے بتاؤ سب، نیلوفر ڈپٹ کر بولی۔ نزت کو سالوں بعد کسی نے پوچھا تو وہ بلک اٹھی اور ساری کتھا سنا ڈالی۔ نزت، تم میں اور گھروں میں کام کرنے والی ملازماؤں میں چندہ بھر بھی فرق نہیں ہے، وہ بھی کمانے کے باوجود اپنے نکھٹو شوہروں کے تشدد کا نشانہ بنتی ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ وہ ان پڑھ ہو کر اور تم تعلیم یافتہ ہو کر بھی ظلم سہتی ہو۔ آخر کب تک ظلم کی اس چکی میں پستی رہو گی؟ تمہاری تعلیم کا کیا فائدہ جب اپنے حق کے لیے بول ہی نہ پاؤ؟ عمر کے اس حصے میں بھی تم اپنے جاہل شوہر سے مار کھا رہی ہو، وہ بھی اپنے بچوں کے سامنے جو کہ جوانی میں قدم رکھ چکے ہیں۔ مجھے خوف ہے کہ تمہارا حشر میری پڑوسن عالیہ کا سا نہ ہو جائے۔ اس کا شوہر صبح و شام اسے بہت مارتا تھا لیکن وہ بجائے اپنے والدین کو بتانے چپ چاپ اس کا ظلم سہتی تھی۔
میں جب بھی عالیہ کے ہاں جاتی یا پھر وہ میرے گھر کسی کام کے سلسلے میں آتی تو میں اسے جان بوجھ کر پوچھتی کہ عالیہ تمہارا شوہر کیسا ہے، تو وہ اس کی بہت تعریفیں کرتی۔ میرا شوہر لاکھوں میں ایک ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں آنے دیتا۔ میں تو بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایسا شوہر ملا ہے۔ مجھے اس پر دل ہی دل میں بہت افسوس ہوتا تھا۔ اس کا شوہر اپنے بھاری بھاری جوتوں سے اسے مارتا تھا، جس کی آواز ہمارے گھر میں آتی تھی، مگر اس کے باوجود وہ اپنے شوہر کے گن گا رہی تھی۔ جب مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں نے ایک دن عالیہ سے یہی کہہ دیا کہ اگر خاموش رہو گی تو یہ ظلم بڑھتا ہی جائے گا۔ میری اس بات پر وہ ناراض ہو گئی اور کہا کہ آئندہ تمہارے گھر میں قدم نہیں رکھوں گی، اور جب میں بھی اس کے گھر میں ملنے جاتی تو اس کا موڈ آف تھا اور دل ہی دل میں وہ یہی چاہتی تھی کہ آئندہ میں اس کے گھر میں بھی نہ جاؤں۔ کچھ عرصہ بعد وہ اپنے شوہر کے تشدد کی وجہ سے جان کی بازی ہار گئی۔ اس کو محض ایک حادثے کے طور پر پیش کیا گیا کہ وہ سیڑھیوں سے گر کر فوت ہو گئی۔ حالانکہ یہ ایک حادثہ نہیں تھا، میں جانتی تھی کہ اس کے شوہر نے اسے سیڑھیوں پر ہی سے دھکا دے کر نیچے گرایا تھا اور سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ جان کی بازی ہار چکی تھی۔ اگر اسی طرح تم چپ چاپ اپنے شوہر کے ظلم و ستم سہتی رہی تو جان کی بازی ہار جاؤ گی۔ نیلوفر کی بات سن کر ایسے لگا کہ وہ کسی گہری سوچ میں تھی۔ نیلوفر غصے سے بولی، بس جی، میں سوچتی ہوں کہ بچے پڑھ لکھ جائیں اور مجھے کیا چاہیے۔ ماشاءاللہ، بیٹے کا یونیورسٹی کا آخری سال ہے اور اگلے سال بڑی بیٹی بھی تعلیم مکمل کر لے گی۔ نزت نے سادگی سے جواب دیا، اس کے بعد تم پیسے اور پرائیویڈنٹ فنڈ نکلوا کر ان کی شادیاں کرو گی اور پھر بہو کے تانے سننا، کیونکہ بچوں کے نزدیک تمہاری اہمیت صفر ہے۔ یہ جو تم خواب دیکھ رہی ہو نا کہ تم حکمرانی کرو گی، بھول جاؤ۔ تم اپنی تقریباً آدھی سے زیادہ زندگی رکشوں اور ویگنوں میں دھکے کھاتے سسکتے ہوئے گزار چکی ہو، اور باقی ماندہ زندگی بھی ایسے ہی گزارو گی۔ تمہیں کم از کم گاڑی تو لے لینی چاہیے تھی۔ نیلوفر بولی، نہیں جی، رشید میرا خیال بھی رکھتا ہے اور کبھی کبھار کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ برتن بھی دھو دیتا ہے۔ ویسے وہ جو کماتا ہے ہم ہی پر لگاتا ہے، باقی جہاں اتنی زندگی گزر گئی تو باقی بھی ایسے ہی صحیح۔ نزت بولی، مجھے دیکھو، اگر کما رہی ہوں تو اپنے اوپر بھی لگا رہی ہوں۔ میرے شوہر ڈاکٹر ہیں اور بچوں کی فیسیں وغیرہ دینا ان کی ذمہ داری ہے، اور اگر بچوں نے کوئی موبائل وغیرہ لینا ہو تو میں انہیں لے کر دیتی ہوں، انہیں ساتھ لے جا کر لباس اور جوتے وغیرہ خرید کر دیتی ہوں۔ اس طرح میری اہمیت اپنی جگہ قائم رہتی ہے۔ نزت، بچوں کو پیار کے ساتھ ساتھ پیسے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور ادھر تمہارا خامد ہی پیسہ نکلوا کر ان پر خرچ کرتا ہے اور اپنی اہمیت بنا کر بیٹھا ہوا ہے، اور بچے بھی اس کی طرفداری اسی لیے کرتے ہیں۔ آنکھیں کھولو نزت، دنیا مریخ پر پہنچ گئی اور تم 50 سال پیچھے جی رہی ہو۔ جی میں کیا کروں؟ نزت بے بسی سے بولی، سب سے پہلے اس سے آج ہی ATM کارڈ لو، پھر بچوں کو خریداری خود کرواؤ۔ نیلوفر نے کہا، وہ جی اگر وہ غصہ کر گیا اور گھر سے نکال دیا تو؟ نزت، تمہاری شادی کو 24 سال ہو گئے ہیں اور تمہیں اب بھی ڈر ہے، خدا کا خوف کرو۔ نیلوفر نے ہاتھ جوڑے، ویسے بھی میں نے ادھر تبادلے کے بعد ایک گھر لے لیا ہے اور میرے ساتھ ملازمہ اور چوکیدار ہوتے ہیں، تم ادھر آ جانا۔ لیکن اس کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ سونے کے انڈے دینے والی مرغی کو ذبح کر دے۔ میں تمہیں بغاوت پر نہیں اکسا رہی، لیکن تمہارا تاریک مستقبل مجھے نظر آ رہا ہے، اس لیے صرف سمجھا رہی ہوں۔ نیلوفر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، رشید مجھے ATM کارڈ دے دیجیے، میں نے کل ہیڈ مسٹرس کے ساتھ خریداری کرنے جانا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے نزت بولی، کیا کہا؟ رشید کے ہاتھ سے نیوالا گر گیا۔ تجھے خریداری کرنی آتی ہے کیا؟ کیا خریدے گی؟ رنگ برنگی چوڑیاں اور جگمگ کرتے کپڑے۔ رشید نے ایک کہکا لگایا اور بچے بھی اس کے ساتھ مل کر ہنسنے لگے۔ نزت کو زندگی میں پہلی دفعہ احساس ہوا کہ اتنی قربانیوں کے باوجود اس کی حیثیت خاوند اور بچوں کے نزدیک کیا ہے۔ میں کچھ بھی لوں، آپ کا اس سے کیا؟ میرا پیسہ ہے، میرا بھی حق ہے اپنی مرضی کی چیز لینے کا۔ زندگی میں پہلی دفعہ وہ اپنے حق کے لیے بولی، تیری یہ مجال، نکل جا میرے گھر سے۔ رشید نے یہ کہتے ہوئے بالوں سے پکڑ کر اس کی درگت بنا ڈالی۔ ہاں میں چلی جاؤں گی، لیکن میرے بچے میرے ساتھ جائیں گے۔ نزت زندگی میں پہلی دفعہ باوجود مار کھانے کے اعتماد سے بولی، بچوں سے تو پوچھ لے، تیرے ساتھ جا کر ملے گا کیا؟ رشید کہکا لگاتا بولا، ماما لڑائی چھوڑیں، آپ کہیں نہیں جا رہی ہیں۔ اس کی بڑی بیٹی بولی، جی ماما۔ بیٹے نے بھی تائید کی اور چھوٹی بیٹی خاموشی سے
सब कुछ देखती रही। नज़त अपने कमरे में जाकर सारी रात बिलक बिलक कर रोती रही। सारी रात वो रशीद के बारे में सोचती रही कि ये किस किस्म का शौहर है जो अल्फाज के तीर चलाता जाता है। कभी ये नहीं सोचता कि इसके ये अल्फाज मुझे कितनी तकलीफ दे सकते हैं। वो दिल ही दिल में अपने वालिदैन को कोस रही थी कि इन्होंने किस शख्स से मेरी शादी तय कर दी। असली मर्द तो वही होता है जो औरत को इज्जत की निगाह से देखता है, इसकी इज्जत करता है। ये कौन सी मर्दानगी है कि औरत पर हाथ उठा, इसे अपने पाँव की जूती समझो, और मैं तो इसकी मोहताज भी नहीं हूँ। अपनी जॉब करती हूँ और मेरी अपनी तनख्वाह भी है। सारी रात वो ठीक से सो ना पाई, लेकिन रशीद के खर्राटे वो सारी रात सुन रही थी। दिल ही दिल में सोच रही थी कि अजीब शख्स है, दिल दुखाकर कितने आराम से सो रहा है। कभी कभी वो सोच रही थी कि काश वो भी संग दिल होती, रशीद की तरह ही इससे लड़ती झगड़ती, ईंट का जवाब पत्थर से देती तो इस शख्स को तमीज़ हो जाती। लेकिन ये दुनिया है ही अजीब, हमेशा शरीफ की शराफत का फ़ायदा उठाया जाता है। नींद तो आंखों से गायब हो चुकी थी। फजर की अजान हुई तो इसने वज़ू किया, नमाज अदा की और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह ताला के हुजूर दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, उम्र के इस हिस्से में मैं अपना घर तोड़ना नहीं चाहती। मेरे बच्चे जवान हैं, मेरे शौहर को शऊर दे, इसको शऊर दे कि ये औरत की इज्जत कर सके। आज पहली बार इसने दुआ के लिए हाथ उठाए और काफ़ी वक्त तक दुआ मांगती रही। सुबह सुर्ख आंखों के साथ नाश्ता तैयार करके वो स्कूल के लिए निकल गई। जब वो स्कूल पहुंची तो नीलोफर ने इसकी आंखों को गौर से देखा। बगैर कुछ कहे इसकी आंखें खामोशी से सारी रात की दास्तान सुना रही थी। कोई आम सा शख्स भी इसकी आंखों को देखकर पहचान सकता था कि वो सारी रात ना सो पाई। नीलोफर ने जब नज़त की लाल आंखें देखी तो पूछा कि क्या हुआ, मुझे खुल कर बताओ। कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही, थोड़ी तबीयत खराब थी। नीलोफर ने दोबारा इस पर जोर दिया कि मुझसे छुपाने की ज़रूरत नहीं, मुझे सब कुछ बताओ। नज़त ने इसे रोते हुए बताया कि मैंने तो आपके मशवरे पर अमल किया था। आपने ही कहा था कि उससे एटीएम कार्ड ले लो और अपनी खरीदारी खुद किया करो। इसके अलावा अपनी तनख्वाह खुद अपने हाथों से निकलवाया करो। मैंने जब इस बारे में रशीद से बात की तो फिर वही हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी। इसने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे ज़दोकोब किया और मुझे मेरी औकात याद दिलाई। अफसोस तो मुझे इस बात का होता है कि वो बच्चों के सामने ही मुझे मारना शुरू कर देता है। वैसे तो मैं मार खा खा कर इस बात की आदी हो चुकी हूँ, लेकिन बच्चों के सामने मारना ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आखिर मैं इनकी माँ हूँ और माँ को अपने सामने मार खाता देखकर बच्चों के जहन पर कुछ मुस्बत असर नहीं पड़ेगा। नीलोफर ने जब ये सुना तो नज़त से कहा, ये तो होना ही था, तुम अब कहीं नहीं जा रही हो। नीलोफर बोली, दुनिया क्या कहेगी, रिश्तेदार, भाई बहनें। नज़त रोते हुए बोली, जब तुम मार खा रही थी, इस बंदे के हाथों जलील हो रही थी, तो ये दुनिया और बहन भाई कहाँ थे? नज़त, ये तुम्हारी दुनिया है और मैं तुम्हें यकीन दिलवाती हूँ कि तुम्हारा खामद तुम्हारे पैर पकड़ेगा और बच्चे भी तुम्हारी इज्जत करेंगे। तुम मजबूत रहो बस। नीलोफर इसे गले लगाते हुए बोली। नीलोफर ने इसे साथ ले जाकर बैंक से इसकी चेकबुक और एटीएम कार्ड मुस्तरद कैंसिल करवाया और स्कूल बंद होने के बाद खरीदारी करवाकर अपने घर ले आई। नज़त के घर ना पहुंचने पर बेटी का फोन आया और फिर थोड़ी देर में रशीद ने धमकियों के अंदाज में फोन किया, लेकिन नीलोफर ने इसे मजबूत रहने को कहा। आने वाले दिनों में जब रशीद पैसे निकलवाने गया तो इसे बैंक वालों ने बता दिया कि तुम्हारी बीवी सब कुछ बंद करवा गई है। तो इसका दिमाग ठिकाने लगने लगा। इसने इधर उधर से पैसे पकड़कर बच्चों की फीस वगैरह जमा करवाई। बेटे का जेब खर्च भी बंद हुआ तो इसे भी लग पता गया। दूसरी तरफ खाना बेटी को बनाना पड़ा तो इसे माँ की कदर पता लगी कि वो बेचारी सारा दिन स्कूल में खप कर इन लोगों के लिए खाना बनाने के साथ साथ बर्तन वगैरह भी धोकर रख देती थी। रशीद की भी अय्याशियां खत्म हो गईं। ये लोग वक्तन फवक्तन नज़त को जज्बाती करने की कोशिशें खुद और रिश्तेदारों के जरिए भी करते रहे, लेकिन नीलोफर ने इसे सख्ती से मना कर रखा था कि मजबूत रहो। हालांकि इसे पता था कि नज़त अक्सर रातों को उठकर रोती रहती है। नीलोफर ने इसको 1 महीने में गाड़ी चलाना भी सिखा दी। इसका कुछ प्रेविडेंट फंड निकलवा कर एक इस्तेमाल शुदा गाड़ी भी ले दी कि अपनी बाकी जिंदगी सुकून से गुजारे और बसों वैगनों के धक्कों से बचे। 1 माह के अंदर अंदर नज़त के सौर और बच्चों की अक्ल ठिकाने लगी और बच्चे जो अपने बाप को दुनिया का अक्लमंद तरीन शख्स समझते थे आज इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि
ان کی ماں درست اور یہ سب باپ سمیت غلط تھے۔ آج وہ سب نیلوفر کے گھر نزت سے معافی مانگنے کے لیے جمع تھے۔ نیلوفر نے صاف کہہ دیا کہ اگر رشید نے دوبارہ ہاتھ اٹھایا تو وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا، اور رشید نے بھی شرمسار ہوتے ہوئے نزت سے معافی مانگی۔ نزت کے بچے اس کے ساتھ لگ کر بلک بلک کر روئے اور اس کو بھی رلایا۔ آج پورا اعتماد نزت سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ وہ اپنے بچوں اور رشید کی خریداری خود کرتی ہے اور اس کے انتخاب چوائس کی سب لوگ داد دیتے ہیں۔ نزت اس کا تمام تر سہرا نیلوفر کے سر باندھتی ہے کہ جس نے اسے جینا سکھایا۔ ہمارے شہروں اور خاص طور پر گاؤں میں کام کرنے والی خواتین کو اس تجربے سے گزرنا پڑتا ہے، اور ایسی مثالیں آپ کو جا بجا بکھری نظر آئیں گی۔ ضرورت صرف عورت کو اپنی اہمیت دلانے کی ہے۔ اس کو یہ یقین دلانا ہے کہ اس کی عزت ہے، معاشرے میں اس کا مقام ہے۔ وہ کوئی بھیڑ بکری نہیں ہے کہ جس کا جو دل میں آئے ویسے ہی کرتا پھرے۔